عورت کا نام ہے، وہ اس مبارک خاتون کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل فرمائی ہے، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بستر طور کے لیے رشک ہے، اس لیے کہ طور پر تو موسیٰ جاتے ہیں اور عائشہ کے بستر پہ جانے موسیٰ جلوگن ہوتے ہیں، طور پر تو توریت نازل ہوتی ہے اور اماں عائشہ کے بستر پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ شان والی خاتون کا نام ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ام المومنین نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دنیا کا کامیاب انسان کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر دیا، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ تم بڑے سے بڑے لیڈر بن جاؤ، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، بڑے سے بڑے مکانات بنا لو، بڑی سے بڑی دکانیں بنا لو، مالوں کو اکٹھا کر لو، قیمتی لباس پہن لو، ایک سے کھانے کھا لو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ جنت میں داخل نہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ چند نوجوان کھڑے ہیں اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میرے وہ نوجوان جو پارکوں میں جا کر کے لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کی پلان بناتے ہیں، میری قوم کے وہ جوان جو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دیتے ہیں، میری قوم کے وہ جوان جو اپنی آنکھوں کو گندے مناظر سے ناپاک اور گندا کرتے ہیں، ذرا وہ دل کے کانوں سے تو سنیں۔ وہاں جو نوجوان کھڑے تھے وہ زنا کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ عیاشیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ برائیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ دور رسالت خیر القرون کی بات ہے، چند نوجوان کھڑے ہیں، قہقہا لگا کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، سرکار ابد قرار اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان جوانوں سے میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا تم لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا اور جنت میں داخلے کی اجازت تمہیں مل گئی؟ کیا تم جہنم سے آزاد کر کے جہنم سے آزاد کر کے جہنم سے آزاد کر کے تم جنت میں داخل کر دیے گئے ہو یا اس کی اجازت تمہیں مل گئی ہے؟ ان جوانوں نے کہا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، نہیں نہیں، ہمیں تو جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ ابھی تک کے نہیں ملا۔ آقا فرماتے ہیں، ان لوگوں پر مجھے افسوس ہے کہ جن کو ابھی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ان جوانوں کو کسی نے مدینہ منورہ میں قہقہا لگا کر کے ہنستے نہیں دیکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوان صرف قہقہا لگا کر کے ہنس رہے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی؟ کیا تمہیں جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا؟ قہقہا لگانے والوں کو اس طریقے سے تعذیبی کارروائی کی جا رہی ہے، اس طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا جن لوگوں کو کرکٹ کے میدان میں نمازیں ترک کرتے دیکھتے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے دیکھتے ہوں گے، جن کو پارکوں میں عیاشیاں کرتے دیکھتے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اس دنیا کے اندر ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، اس سے پہلے اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کے بعد جب موت آئے گی تو پھر کبھی نہیں آ سکیں گے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ سے کہے، مولا مجھے صرف 1 منٹ کی اجازت دے دے تاکہ میں 2 رکعت نماز دنیا میں پڑھ کے آ جاؤں، تو قدرت کی طرف سے جواب ملے گا، بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت اس موقع کو تو نے گنوا دیا، اب تجھے 1 سجدے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے عزیز، اس دنیا سے بہت جلدی چلے جانا ہے، آنے والے سیکنڈ میں تمہارا اور میرا نام مردوں میں لکھا جائے گا یا زندوں میں لکھا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے
کس غرور میں مبتلا ہو، جوانی کے غرور نے تمہیں خدا کے خوف سے بے خوف کر دیا ہے، دولت کے غرور نے تمہیں عیاشیوں کے اڈوں کے قریب کر دیا ہے، اللہ کے گھر سے دور زندگی گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کیا مر کر کے خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے جرائم کرتے ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب مسلمانوں سے کہا جائے چلو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلو نماز پڑھتے ہیں، تو مسلمان بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں بیت الخلا جانے کے لیے ٹائم ہے اور تمہیں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ تمہیں دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، تمہیں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اگر یہ جملہ آپ پر بار لگتا ہو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات، یوں تو میرا اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مگر سنو سنو، جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ وقت بندہ اللہ کے ساتھ گزارنے کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب، واہ واہ بہت خوش۔ مسلمان کا ایک مزدور انسان، مسلمان کا ایک فاقہ کش انسان، مسلمان کا فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا انسان جس وقت سجدے میں ہوتا ہے تو وہ وقت کے تاجدار سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے تاجدار کو اگر سجدے کی توفیق نہیں اور فاقہ کش کو سجدے کی توفیق ہے تو سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو میرے رسول نے فرمایا اللہ اور اس کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تم اللہ۔ سے بڑھ کر وی آئی پی کون ہوگا؟ تم سے بڑھ کر عزت دار کون ہوگا؟ تم سے بڑھ کے شان والا کون ہوگا؟ مسلمانوں، اگر تمہیں ایم ایل اے یاد کر لے، تمہیں ایم پی یاد کر لے، تمہیں وزیر یاد کر لے تو تم کتنا پھدکتے ہو۔ آج ایم پی کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آج ایم ایل اے کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آج ایم پی کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آج وزیر کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ سنو سنو، کوئی دنیا کا لیڈر بلائے نہ بلائے ہم پرواہ نہیں کرتے، رسول اللہ کی غلامی نے ہمیں وہ منصب عطا کیا ہے کہ ہمیں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اللہ کا منادی ہمیں بلاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم وزیروں کی دعوت پر تو جاتے ہیں، ہم امیروں کی دعوت پر تو جاتے ہیں، کیا تم اللہ کی دعوت پر بھی جاتے ہو؟ جو قوم خدا کی دعوت کو اہمیت نہ دے پھر اس قوم کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو کیا ہے، اور جہنم تو بعد میں ٹھکانہ ہے۔ جو قوم اللہ کی دعوت کو اہمیت نہ دے وہ قوم بے چین نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، وہ قوم بے قرار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، وہ قوم روٹی کے ٹکڑوں کو نہ ترسے گی تو کیا ہوگا، وہ قوم اللہ اکبر بستروں پر سسکیاں نہ لے گی تو کیا ہوگا، خدا کی بارگاہ کے سجدے سے دور ہو کر خوشیاں چاہتی